السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں، تو آج کا لیسن ہم پڑھیں گے اپنا سمر قواعد سے، جو کہ ہے ہمارے سمر قواعد کے پیج نمبر 40 کے اوپر۔ سب سے پہلے اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں، یعنی کہ عنوان دیکھتے ہیں، وہ ہے الفاظ مترادف۔ اور اب اس کے بعد ہم اس کی تعریف دیکھیں گے۔ ایسے الفاظ جو پڑھنے اور لکھنے میں ایک جیسے نہ ہوں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوں، الفاظ مترادف کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے الفاظ جن کی بناوٹ ایک دوسرے سے ملتی نہ ہو لیکن ان کا مطلب یعنی کہ ان کے بات کرنے کا انداز بالکل ایک جیسا ہو، ان کو ہم الفاظ مترادف کہتے ہیں۔ مثلا فتح، جیت، شرم، حیا، وطن، ملک، قوت، طاقت، خوف اور ڈر۔ جس طرح ہم فتح اور جیت ہے، اس کو ہم کسی چیز یا کسی ملک پہ یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے اوپر دونوں الفاظ کو بولا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ جیسا کہ ہم کہیں گے 1965 کی جنگ میں پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، اور اسی طرح ہم جیت استعمال کریں گے، ہم کہیں گے 1965 کی جنگ میں پاکستان کو جیت حاصل ہوئی۔ اور یہ جملوں میں اس طرح استعمال ہوگا لیکن مطلب ان کا ایک جیسا ہی بن رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے، دیکھیں گے ہمارے الفاظ مترادف کیا ہیں اور ان کو بولنا کیسے ہے۔ پہلے دیکھیں ابتدا، آغاز، اظہار، قربانی، کہانی، قصہ، عقل، دانا یا دانا، عقل۔ اس کو ہم الٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ الفاظ کی جگہ ہم عقل مند بھی لکھ سکتے ہیں اور مترادف کی جگہ ہم دانا بھی لکھ سکتے ہیں۔ فریب، دھوکہ۔ اب اسی طرح ہم دھوکہ کو الفاظ کی جگہ بھی لکھ سکتے ہیں اور فریب کو مترادف کی جگہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ چراغ، دیا، بیٹا، فرزند، آرزو، خواہش، پختہ، پکا، الفت، محبت، عداوت، دشمنی، ہریالی، سبزہ۔ اس طرح کے الفاظ کو اسی طرح یعنی کہ ان کا مطلب سب کا سیم بن رہا ہے لیکن ان کی بناوٹ، ان کے حروف تہجی کو استعمال کرنے کا انداز بالکل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ جیسے کہ تعریف ہے، تعریف لفظ ہے، اس کو ستائش بھی کہا جا سکتا ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، اور سب سے پہلے اور اس کے بعد بشارت، خوشخبری، دھرتی، زمین، شجاعت، عدل، انصاف۔ جیسے عدل انصاف ہم اپنے اسلامیت کے چیپٹرز میں پڑھتے ہیں، عدل و انصاف، تو اسی چیز یعنی کہ دونوں کا مطلب سیم بنتا ہے اور صرف درمیان میں واو لگا دیا جاتا ہے تاکہ ڈفرینس واضح رہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کے الفاظ کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے آپ کو، تاکہ الفاظ کی بناوٹ کا پتہ چلے کہ الفاظ کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گے اور میری بات پہ عمل کریں گے۔ آپ جب اگلی کلاس میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پہ جا کے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ میری بات پہ عمل کریں گے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اس لیکچر کو غور سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تاکہ آپ کو فردر کلاسز میں اور اس کلاس میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ السلام علیکم۔